چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں استاد محترم مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال کر اور وہ آگے ان کے سامنے جو مجمع تھا، جو مریدین تھے یا جو احباب ان کے سامنے کھڑے تھے، ان کو وہ واپس کر دیتے تھے۔ اس پوسٹ کے نیچے بے تحاشا غلط قسم کے الفاظات اور کومنٹس وغیرہ بہت سارے لوگوں نے بیان کیے ہوئے تھے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ ہر کام جو بھی ہمیں ہماری طبیعت کے خلاف نظر آئے وہ غلط ہی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب بہت سارے ایسے دوست احباب جنہوں نے لا علمی کی وجہ سے اس ایسی پوسٹ کے نیچے بے شمار قسم کی غلیظ قسم کی زبان استعمال کی، ان سب سے درخواست یہ ہے کہ آپ مسلم شریف کی حدیث پاک پڑھیں، جس کے اندر صاف واضح الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس عمل کو تحنیک یعنی گھٹی دینا کہتے ہیں، جس کو پنجابی میں ہم گڑتی کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک جو مسلم شریف کے اندر ہے اس کے اندر یہ صاف واضح الفاظ یہ موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کو منہ میں چبایا، چبانے کے بعد پھر بچے کے منہ میں ڈالا۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے اوپر جو ٹاپک، جو عنوان، جو باب باندھا ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہو تو بچے کو اذان کے لیے یا بچے کو گھٹی کے لیے، تحنیک کے لیے وقت کے اولیاء اللہ برگزیدہ لوگوں کے پاس لے کر جانا۔ اور اس ٹاپک کے نیچے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کاؤنٹ کی ہے کہ یہ تو خالصتاً نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں کھجور کو چبا کر اور پھر آگے بچے کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ اگر آپ کی طبیعت اس عمل کو نہیں پسند کرتی تو یہ آپ کا قصور ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو یہی ہے۔ اب اس میں علماء کرام کو برا بھلا کہنا اور بالکل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بدتمیزی والے الفاظ استعمال کرنا اور اخلاق سے بالکل گھری ہوئی لینگویج اور گری ہوئی زبان کا استعمال کرنا، یہ انصاف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔